الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور دوسری چیز یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، یہ نزول وحی سے 1 سال پیشتر یہ جو ہے نا وہ چھوٹی عمر کے اندر جو ہے نا وہ اسلام لے آئے تھے، اور چھوٹی عمر کے اندر ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا شروع ہو گئے، اور بڑی محبت سے یہ انہوں نے دین سیکھا، اور پھر مدینہ کے مفتی رہے۔ زہد و تقوی کے اندر جو ہے نا وہ بلند مقام پر تھے یہ، اور فتویٰ دیتے وقت نہایت احتیاط کرتے تھے، بہت احتیاط سے فتویٰ دیتے تھے، اور غور و خوض فتوے کے اندر اس قدر کرتے تھے کہ غلطی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اتباع سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بڑے قوی تھے، یہ بڑی ہر وقت کوشش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں کے اندر جو ہے یہ 5 چیزیں ایک مکان کی مانند ہیں۔ 5 چیزیں ایک مکان کی مانند ہیں، یعنی 4 دیواریں اور چھت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک دیوار بھی گرا دی جائے، یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ مکان کی اگر ایک دیوار گر جائے یا گرا دی جائے تو مکان قائم نہیں رہ سکتا، تو اس طرح اگر ایک چیز بھی چھوڑ دی جائے تو اسلام مکمل نہیں رہ سکتا۔ تو فرمایا کہ پہلی بات ہے اللہ کی گواہی دینا، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خاتم النبیین ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان 70 اور چند شاخوں پر مشتمل ہے، اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے نچلا شعبہ جو ہے ایمان کا وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، دور کرنا ہے، اور شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ صحابی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، اور ان کا نام اصل میں عبد الرحمن ہے اور عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، نام میں اختلاف ہے۔ دور جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا، اور ایک بلی کی پرورش کرنے کی وجہ سے ان کا کنیت جو ہے وہ ابو ہریرہ مشہور ہو گئی، اور کنیت اس قدر مشہور ہوئی، کنیت کو اس قدر شہرت ملی کہ وہ نام پر غالب آ گئی۔ اور آج ابو ہریرہ کے نام سے کنیت سے تو لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اصل نام بتایا جائے عبد الرحمن یا عبداللہ بتایا جائے شاید لوگ نہ پہچانیں۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے۔ آپ نے علم کے اندر پوری استقامت دکھائی اور قناعت و کم خوری کا طریقہ اختیار کیا۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظہ والے تھے یہ، ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا، اور انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت کی تھی، یعنی عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کپڑا بچھاؤ، اور انہوں نے کپڑا بچھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے 3 جو ہے نا وہ بک بھرے، اور جیسے ہوا سے ہی بھرتے ہیں، تو وہ چادر میں ڈال دیے اور فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اور انہوں نے وہ چادر سینے سے لگائی، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کی قسم ہے میں نے جو سنا ہے پھر وہ بولا نہیں ہے، اور ان سے اکثر حدیث روایات ہیں، اکثر حدیث جو ہیں وہ ان سے روایت ہیں۔ تو بہت سارا علم جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، اور مستقل مزاجی تھی ان کے اندر، اور زکوٰۃ و ضبط علم کی صفت میں اپنی مثال یہ آپ تھے۔ روزہ دار بہت، یعنی روزہ بہت رکھتے تھے، یہ نفلی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، اور رات کو بہت زیادہ قیام کرتے، اور دن کو جو ہے نا وہ تسبیح تحلیل میں رہتے ہر وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 اور چند شاخیں ہیں، اور ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان نہیں۔ فرمایا جس کے اندر سے حیا چلا جائے، حیا ختم ہو جائے، فرمایا پھر وہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، پھر جو چاہے کرتا پھرے۔ ایمان اور حیا کا بڑا گہرا رشتہ ہے آپس میں، اور قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت دکھائی، اس پر ڈٹ گئے، اور فرمایا کہ ایمان کے اندر جو بلند ترین چیز ہے، بلند شعبہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دے دینا، اور جو نچلا درجہ ہے اس کا، نچلا درجہ وہ ہے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، راستے سے کانٹے کو دور کر دینا، راستے کو صاف رکھنا، اور اگر راستے میں کوئی چیز گرائی ہی نہ جائے تو یہ اس سے بلند کا درجہ ہے۔ ایک تو ہے کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہے تو اسے ہٹا دینا، اور اگر کوئی راستے میں چیز گرائے ہی نہ تو یہ تو بلند درجہ ہو گیا نا، کہ راستے کو صاف رکھا جائے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حیا کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ حیا ایک ایسی حالت کا نام ہے، حیا ایسی حالت کا نام ہے جو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے اور پھر اس کے شکر میں کوتاہی کے احساس سے بندہ پر طاری ہوتا ہے۔
انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان پر بے شمار نعمتیں برساتا ہے، رزق کی صورت میں، اس کی صحت یابی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار نعمتیں ہیں مال کی صورت میں اور پھلوں کی صورت میں۔ انسان ان نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے اور انہیں دیکھتا بھی ہے، اور تمام نعمتیں دیکھنے کے باوجود اس کے اندر جو شکر کے اندر نعمتوں کے شکر کرنے میں جو کوتاہی کرتا ہے، اور جب کوتاہی ہو اور پھر اس کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں کھائیں اور میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ انسان پر طاری ہوتا ہے، اس کا نام حیا ہے، اس کا نام حیا ہے۔ تو اگر انسان اس پر غور کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں کھاتا بھی ہوں، استعمال بھی کرتا ہوں، اور میرے اوپر، میرے گھر میں، میرے جسم پر، میری اولاد پر، اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر انسان سب نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے؟ اس لیے بہترین انسان وہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی انسان کسی پر احسان کر دے، کوئی بندہ کسی پر احسان کرے اور جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اپنے جسم پر ہی غور کر لیں، ہمارے جسم کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، انسان تو پوری زندگی انہی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور ان کے علاوہ اللہ رب العزت نے پھر اور کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔